السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 10۔ ریشم کا پہلا موقع تھا کہ نعمان عزت کو آفس میں نہ پا کر پیچھے والے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی اور اندر کی دنیا دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ انتہائی قیمتی بیڈ اور اس کے گرد بنا ہوا شراب خانہ اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ نعمان عزت نے اس جگہ کو اپنی عیش گاہ بنایا ہوا ہے۔ آج نعمان عزت سکندر کے ساتھ پھر شہر سے باہر تھے اور ریشم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کمرے میں جھانکنے کی جرات کر لی تھی۔ وہ اس طرح کا ماحول دیکھ کر ایک بار تو کانپ کر ہی رہ گئی تھی، لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو پرسکون کر لیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ امیروں اور ان جیسے سیاستدانوں کے شوق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ حیران کھڑی پریشان نظر سے اس سحر زدہ ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ بیڈ کے گرد ایک مسحری طرح کی قیمتی ریشمی کپڑے کی جالی اس طرح لگائی گئی تھی کہ وہ چھت سے لے کر نیچے بیڈ کو 3 اطراف سے کور کر رہی تھی، اور اس کے اوپر چھت سے لٹکا ہوا ایک قیمتی فانوس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ریشم نے حوصلہ کر کے اپنے قدم آگے بڑھائے اور بیڈ کی چادر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ اپنے دیکھے جانے کے ڈر سے ایسا کر رہی ہے، لیکن اس وقت کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ اس کو حارث نعمان کی منگنی کی تمام بات سائمہ اور ایاز کی زبانی معلوم ہو چکی تھی۔ وہ اس تقریب میں مدعو نہ تھی کیونکہ وہ بڑے بڑے لوگوں کی خاص تقریب تھی۔ ایاز اس میں مطربہ اور انیکا کے استاد کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ سائمہ بصیر احمد کی طرف سے خاص طور پر اس دعوت میں مدعو کی گئی تھی۔ سکندر اور ریشم ملازم ہونے کے ناطے اس خصوصی پرائیویٹ تقریب میں مدعو نہ کیے گئے تھے۔ اب اس کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنے امیر آدمی کی پرسنل سیکرٹری بن گئی ہے۔ وہ آہستگی سے اس ریشمی چادر پر لیٹ گئی جو نرم گدے پر بچھی ہوئی تھی۔ اس کو سکون محسوس ہوا تو اپنے گھر کی وہ چارپائی یاد آ گئی جو اس کے جسم کو برداشت کرنے کی طاقت بھی اسی طرح رکھ پا رہی تھی جس طرح انہوں نے اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے فاقے بھی کیے تھے۔ لیکن آج اس کی اچھی تنخواہ اور ایاز کی ٹیوشن سے گھر کی حالت بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ اٹھ کر کمرے میں بنی ہوئی ایک بڑی سی سوٹنگ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک خانہ کھول کر دیکھا تو اس میں نعمان عزت کی قیمتی سوٹ ہینگروں پر لٹک رہے تھے۔ دوسرے خانے میں جوتے اور دیگر سامان تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعمان عزت کہیں بھی جانے کے لیے اپنے بیڈ روم کی بجائے اس بیڈ روم سے تیار ہو کر جاتے تھے۔ باقی 4-5 خانوں کو لاک کیا گیا تھا۔ ان میں نامعلوم کیا تھا، اس بات کو جاننے کا تجسس ریشم کو ضرور تھا، لیکن وہ ان تالوں کو توڑنے کی بیوقوفی نہ کر سکتی تھی۔ اس نے ایک دیوار میں ایک دروازہ دیکھا تو وہ باتھ روم تھا، اور کھڑکی پر لٹکے ہوئے دبیز اور ریشمی پردوں کو تھوڑا سا سرکایا تو سامنے اس کو ایک وسیع لان نظر آنے لگا، اور دور ایک عمارت نظر آنے لگی۔ یہ وہی عمارت تھی جو نعمان عزت کی رہائش گاہ تھی، اور ریشم اسی عمارت کے گیٹ کے سامنے سے گزر کر آتی تھی۔ اس نے پردہ درست کر دیا اور واپس آ کر پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی نگاہ ایک بڑے سے آئینے پر پڑی جو کہ دیوار میں نصب تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹیبل کی طرز کا لکڑی نما ٹیبل بھی بنا ہوا تھا، یعنی ڈریسنگ ٹیبل کی خوبصورت اور جدت آمیز شکل تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ قد آور آئینے میں کھڑی اپنے بناؤ سنگار کو درست کرنے لگی۔ اس کو ایک دم خیال آیا کہ اگر وہ اس عمارت میں دلہن بن کر آ جائے تو یہ سب کچھ اس کا ہو سکتا ہے۔ اس کمرے کی ہر چیز اس کی ملکیت ہو سکتی ہے اور وہ ہر چیز پر راج کر سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک دم ایک خیال بجلی کی طرح کوندا کہ وہ دلہن کس کی بنے گی، نعمان عزت یا شمون کی؟ دونوں ہی اس کو چاہتے تھے۔ اس نے نعمان عزت کی نظروں میں جتنی ہوس اور غلاظت محسوس کی تھی، اتنی ہی پاکیزہ نظریں شمون کی تھی، اور وہ اپنے دلی جذبات کا اظہار بھی کر گیا تھا۔ اس نے برملا کہہ دیا تھا کہ وہ ریشم کا دیوانہ ہے، لیکن اس کے برعکس نعمان عزت اس کو اپنی پرسنل سیکرٹری بنانے کے لیے اس سے کھیلنا چاہتا تھا۔ نعمان عزت اس کے بدن کا مالک بن کر اس کو کھلونا سمجھ کر اس سے اپنا دل بہلانا چاہتا تھا، لیکن شمون اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ اس کے دل پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریشم کو دل کی دنیا میں ایک الگ ہی انوکھا ہی مقام دینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ وہ محبت
شمون سے کرتی ہے تو نعمان عزت اس کے بدن سے کھیلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اگر وہ نعمان عزت کی نوکری چھوڑتی ہے تو اس کے سپنے ادھورے رہ جاتے ہیں، اس کے خوابوں کو حقیقت نہیں ملتی، اور وہ پھر اس نوکری کو چھوڑنے کے بعد شمون سے بھی کیسے مل سکتی تھی؟ اب تو اس کو کوئی روک ٹوک نہ تھی اور وہ گھر سے نوکری پر ہی آتی ہے۔ پھر اس کو خصوصی طور پر شمون سے ملنے کے لیے وقت نکالنا پڑنا تھا، جو کہ ناممکن تھا، اور وہ تقدیر کی رضا ہی سمجھی تھی کہ اس کو شمون سے ملوانے کا یہ تقدیر نے ایسا جال بنا تھا جس میں وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ لیکن اس جال کو کاٹ کر نکلنے کا مقصد اچھے مستقبل اور خوابوں کی تعبیر سے منہ موڑنا تھا۔ وہ اس رسک کو لینے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرے گی، کیونکہ وہ شمون کو کبھی بھی کھونے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اگر نعمان عزت اس کو پرسنل سمجھ کر اس کو کھلونے کے طور پر کھیلنا بھی چاہے گا تو وہ شمون کی محبت کو اپنے ان زخموں کا مرہم اور مداوا سمجھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی، اور وہ کبھی بھی شمون کو اپنے اور نعمان عزت کے تعلقات کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ وہ نعمان عزت کی باہوں میں جھولے گی تو صرف اپنی غربت ختم کرنے کے لیے اور اپنے بہتر اور محفوظ مستقبل کے لیے نعمان عزت کی ہر جائز ناجائز خواہش کا احترام کرے گی۔ وہ گاڑی، کوٹھی اور بہت سا روپیہ چاہتی تھی، اور یہ سب کچھ اس کو نعمان عزت کی نوکری کرنے پر ہی مل سکتا تھا۔ اضافی کام، اضافی اجرت۔ وہ ذہنی طور پر اس بیڈ روم کی زینت بننے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ سکندر نے تمام حالات و واقعات سے سائمہ کو آگاہ کر دیا تھا، اور سائمہ تقدیر کی مہربانی پر خود کو خوش قسمت تصور کرتی ہوئی اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے تیار تھی۔ اقصیٰ میڈم تو مجھ میں بہت دلچسپی لیتی ہے آپا، سکندر نے کہا تو سائمہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور تم؟ یہ وہ سوال تھا جس پر سکندر کا مستقبل منحصر کرتا تھا۔ ویسے وہ مجھے بھی اچھی لگنے لگی ہے، سکندر نے شرمیلے نوجوانوں کی طرح شرماتے ہوئے کہا تو سائمہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو پھر کیا پروگرام ہے میرے بھائی؟ سائمہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی تو سکندر ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور بولا، اقصیٰ کی محبت میرے انتقام کو روک نہیں سکتی آپا۔ وہ خوفناک ہو گیا تھا آپا، مجھے آج تک بھی وہ سسکیاں نہیں بھولی جو بند کمرے میں میرے دل کو چیرتی تھی۔ وہ آنسو آج بھی میرے دل پر گرتے ہیں جو تمہاری آنکھوں سے نکلتے تھے۔ سائمہ اس کو سنجیدہ دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی بولی، میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا بھائی اپنا انتقام تو نہیں بھول گیا۔ سائمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عورت کی محبت نے ظالم کو سخی اور شاہ کو فقیر بنانے میں کبھی دیر نہیں لگائی سکندر۔ نہ ہی میں ظالم ہوں اور نہ ہی بادشاہ، لیکن اقصیٰ نے میرے دل میں اپنی محبت کی چنگاری سے جو آگ لگانے کی کوشش کی ہے وہ میرے انتقام کی آگ کو مزید بھڑکائے گی آپا۔ سکندر سلگ رہا تھا، کتنا انتظار اور کرنا پڑے گا؟ ابھی وقت نہیں آیا سکندر، اس نے مجھے طوائف کہا تھا، بد کردار، بد چلن اور ہر آنگن میں اترنے والے چاند جیسے گھٹیا الزامات سے مجھے نوازا تھا۔ اتنی ڈگریاں اٹھائے میں ابھی تک سفر میں ہوں سکندر۔ سائمہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اب جا کر وہ یونیورسٹی ملی ہے جس میں نعمان عزت کی دی ہوئی ڈگریوں کی ڈیمانڈ ہے۔ تم دیکھنا کہ میں ایک ایک ڈگری کو نعمان عزت کے خلاف کس طرح استعمال کرتی ہوں، اس طرح کہ اس کی نسلیں بھی اس پر تھو تھو کرتی پھرے گی۔ سکندر اپنی بہن کا یہ روپ دیکھ کر ہل کر رہ گیا تھا۔ اس نے سائمہ کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا اور بولا، آپا، گڈی اور راجو کیسے ہیں؟ کبھی ان کی شکلیں ہی دکھا دو مجھے، میں تمہیں کسی دن اپنے گھر بلاؤں گی سکندر، لیکن اس کام کے لیے مجھے ایسی زمین ہموار کر لینے دو کہ تمہیں آنے میں آسانی ہو جائے۔ سکندر مسکراتا ہوا بولا، ویسے گڈی تو اب بڑی ہو گئی ہوگی، وہ کیا کرتی ہے آپا؟ وہ بہت پڑھ لکھ گئی ہے اور ایک کمپنی میں اچھی نوکری کر رہی ہے۔ سائمہ کا یہ جھوٹ سکندر پکڑ نہ سکا کیونکہ وہ سائمہ کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات نہ دیکھ پایا تھا۔ میں گڈی کی شادی پر تمہیں ضرور بلاؤں گی، تم آنا ضرور۔ ایک ماموں اپنی بھانجی کی شادی پر نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا آپا جی؟ دونوں بہن بھائی ہی کہے لگاتے ہوئے ہنس پڑے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی اس کے گھر اندر گئے ہو؟ سائمہ یہ سوال پتہ نہیں کیوں پوچھ رہی تھی۔ نہیں آپا، ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچ پایا۔ سکندر کے لہجے سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ سنا ہے کہ اس کا گھر شیش محل سے بھی خوبصورت ہے۔ سائمہ کے انداز سے تجسس جھلک رہا تھا۔ سکندر اس کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، وہ نعمان عزت کا گھر ہے، کسی ارے گہرے کا نہیں، شیش محل جیسا تو ان کے محل کا ایک کمرہ ہوگا۔ سائمہ مزید تجسس سے پوچھنے لگی، تم نے کبھی سمیع اللہ کو وہاں دیکھا ہے؟ یہ سوال سن کر سکندر چونک پڑا اور کتنی ہی دیر خاموشی سے سائمہ کا منہ دیکھتا رہا، اور کچھ توقف کے بعد کڑوی گولی کی طرح تھوک نگلتا ہوا بولا، اگر دیکھ لیتا تو وہیں کھڑے کھڑے ہی اس کتے کا کام تمام کر دیتا۔
خود کو تحمل اور صبر کی گود میں لٹا دو سکندر، کوئی بھی کام جلد بازی کر کے میری ساری بساط کو الٹا نہ کر دینا۔ میں نے نعمان عزت کو اس شکنجے میں پھانسنے کے لیے 25 سال انتظار کیا ہے، ہر پل ہر لمحہ میں نے سولی پر لٹکتے ہوئے گزارا ہے سکندر، تمہیں میری قسم تم وہ کچھ بھی نہیں کرو گے جو صرف تمہارے من میں ہوگا۔ سائمہ کی نظروں میں التجا دیکھ کر سکندر نے اپنی نظریں جھکا لی اور بولا، ٹھیک ہے آپا، میں آپ کے درد کو بہتر سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ تم نے گڈی اور راجو کو بہت ہی کٹھن مراحل سے گزر کر جس مقام پر کھڑا کیا ہے، اس میں تمہاری کئی راتیں اور جوانی کے سنہری دن ضائع ہوئے ہیں۔ مجھے اپنے رب سے کوئی گلہ نہیں ہے سکندر، لیکن مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ محبت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ سائمہ کے لہجے میں کرب و بلاد جیسا سوگ نمود آیا تھا۔ میرے بچے ہی میرا سرمایہ ہے اور میرے سرمایے کو اس طرح خرچ کروں گی اور میری تجارت نعمان عزت کے ساتھ بھی ہو اور نقصان بھی اسی کا ہو۔ میں اپنی محنت اور آپ کی دعاؤں سے جس مقام پر پہنچا ہوں وہاں سے دیکھتا ہوں تو انتقام کے شعلے اس قدر بھڑکتے ہیں کہ ان کو میرے صبر اور تحمل کا پانی ہی وقتی طور پر ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سکندر ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بول گیا تھا، میری طرف سے کوئی بھی فیصلہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اٹل فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ سکندر نے سائمہ کی گود میں سر رکھ دیا تو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، بس ایک تم ہی تو ہو جو میرے پاس ماں باپ کی نشانی ہو۔ سکندر نے اس کی بات کو سن کر عجیب سی نظروں سے سائمہ کی طرف دیکھا اور آنسوں سے بھری نگاہیں جھکا لی۔ گاڑی ساحل سمندر پر جا کر رک گئی۔ اقصیٰ نے سکندر کی طرف پیار سے دیکھا اور فریفتہ ہونے والی نظروں میں سحر بھرتی ہوئی بولی، سکندر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہوتے وہ ایک دم سامنے آئے تو پھر دل یہی چاہتا ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہی رہے۔ سکندر نے اپنے دل کے ہتھیاروں کو تیز کیا ہوا تھا، وہ آج اقصیٰ کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ سائمہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کو اپنے انتقامی عمل کو مزید تیز کرنا تھا اور لوہے کو اتنا گرم کر دینا تھا کہ وہ سائمہ کی لگائی ہوئی ایک زبردست چوٹ سے اس کی شکل ہی تبدیل کر دیتا، پھر اپنے مطابق اس کو ڈھال لیتا۔ میں تو خود تقدیر کی اس ستم ظریفی کا شکار ہوں میڈم۔ اتنا سننا تھا کہ اقصیٰ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ چونک کر اس کی سمت مڑی اور اس کی آنکھوں میں گھورتی ہوئی بولی، کیا کیا تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا میڈم۔ مجھے میڈم مت کہو سکندر، صرف اقصیٰ کہو۔ اقصیٰ، ذرا محسوس کرو میرے اس لہجے میں کتنی پیاس ہے، کتنا درد ہے۔ میری اس تشنگی کو تم ہی بجھا سکتے ہو سکندر۔ یہ اقصیٰ جس پر کئی نوجوان اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے، مگر یہ اقصیٰ صرف تمہاری محبت کی پیاسی ہے۔ اس کی پیاس بجھا دو سکندر۔ صرف ایک بار یہ کہہ دو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، صرف مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اقصیٰ جذباتی ہو رہی تھی اور یہ بات سکندر کے حق میں تھی۔ اس نے لوہا گرم کر دیا تھا، اب گہری ضرب لگاتا ہوا بولا، میں غریب ہوں اقصیٰ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تم سے محبت کی ہے سکندر، صرف تم سے۔ وہ لاپرواہی سے بولی تھی مگر اس کا لہجہ ہنوز پیاسا تھا، صرف ایک بار سکندر، میں تم سے محبت کرتا ہوں اقصیٰ۔ سکندر کی زبان سے اتنا سننا تھا کہ وہ دیوانی ہو گئی اور یہ بھی بھول گئی کہ وہ کس جگہ پر ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے۔ وہ دیوانہ وار سکندر کو چومنے لگی، وہ سکندر کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگی، بلکہ اس نے سکندر کو سیٹ پر ہی گرا لیا اور اس کو چومنے لگی۔ پلیز پلیز، سکندر کی آواز سن کر وہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، ایک بار پھر کہو سکندر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، یقین نہیں آیا۔ وہ مختصراً بولا تو اقصیٰ نے نفی میں سر ہلا دیا، تو پھر اتنی وارفتگی کیوں؟ اقصیٰ کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو سکندر کو چھوڑتی ہوئی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنا آپ درست کرنے لگی اور بولی، سکندر مجھے اور مت تڑپاؤ، پلیز ایک بار اور کہو نا، میرے کان ان الفاظ کو سننے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اقصیٰ، بہت زیادہ محبت۔ سکندر یہ بازی بآسانی جیت رہا تھا، اس نے اپنی بہت ہی گہری چال چلی تھی۔ اقصیٰ اس کی دیوانی ہو گئی تھی، اس نے سکندر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے دبایا اور بولی، سکندر، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت کتنی خوش ہوں۔ آئی لو یو سکندر، آئی لو یو۔ وہ دیوانہ وار سکندر کے ہاتھوں کو بوسے دے رہی تھی۔ مجھے ایک بات کا ڈر لگ رہا ہے اقصیٰ میڈم۔ اس نے جان بوجھ کر میڈم کا لفظ لگایا تو اقصیٰ چڑ گئی، اب میں تمہیں کھا جاؤں گی اگر میڈم کہا تو۔ مسکراتی ہوئی بولی، اقصیٰ تمہارے ساتھ ہے، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر نے پہلی بار جرأت کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر محبت کی مہر ثبت کرتا ہوا بولا،
सिकंदर किसी से भी नहीं डरता। अक्सा उसके इस मोहब्बताना अंदाज पर कुर्बान हो गई और अपना सर उसकी गोद में रख दिया। अक्सा तुम्हारे साथ ही जाएगी, वो बेनियाजी से बोली थी। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है अक्सा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि तुम मुझे छोड़कर कहीं और जाओ, वो कुर्बान होने वाले अंदाज में बोली थी। और हाँ, तुम आज से मुलाजिम नहीं हो, अक्सा के दिल की नगरी के मालिक हो, और मालिक अपनी ही मर्जी करता है। तुम्हें ये इख्तियार है कि तुम इस अक्सा को कोई भी हुक्म दे सकते हो। मसलन सिकंदर उसको अपनी लाइन पर ले आया था। कहीं भी जाना हो सिकंदर तो सिर्फ अक्सा को एक इशारा ही करना, मैं अपनी जान भी तुम पर वार दूंगी। और तुम्हारा स्टेटस एक और चोट अपना काम दिखा गई। तुम्हारी मोहब्बत के बगैर ये सब बेकार है। मेरा स्टेटस तुम हो सिकंदर, और तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी मंजिल है। और मखमूर अंदाज में आंखें बंद करके लेटी हुई थी और सिकंदर की शरारती नज़रें उसके खूबसूरत चेहरे का तवाफ कर रही थी। और वो अपने जज्बात पर काबू पाता हुआ बोला, अक्सा। वो धीरे से बोली तो उसका अंदाज बेफिक्री लिए हुए था, क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर ली थी और अब उसको कोई फिक्र ना थी कि सिकंदर उसके हाथ से निकल जाएगा। मोहब्बत की इन ऊंची नीची राहों में मेरा साथ दोगी, या अमीर लोगों की तरह मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर उन सड़कों पर मजनू की तरह बनकर फिरने पर मजबूर कर दोगी। एकदम अक्सा ने आंखें खोली और अपने दोनों बाजू सिकंदर की गर्दन में हमायल करके उसको अपने ऊपर झुका लिया और बोली, कभी नहीं सिकंदर। सिकंदर ने एक खूबसूरत शरारत की जो अक्सा को बहुत ही भली लगी। बाज़ औक़ात हालात औकात इंसान को बहुत से फैसले करने पर मजबूर कर देते हैं जिनको वो करना भी नहीं चाहता। सिकंदर अब मुकम्मल तौर पर उसके हवास पर हावी हो गया था। वो उसकी बाहों के लम्स को इस वक्त कायनात का सबसे हसीन तोहफा समझ रही थी। मेरे हर फैसले पर मोहर सिकंदर की होगी, मेरा यकीन करो, वो बोली। मगर क्यों मैडम? उसका शरारती लहजा सुनकर वो आंखें निकालती हुई बोली, मैंने तुमसे मोहब्बत की है सिकंदर, और मोहब्बत में करने वाले फैसलों का इख्तियार भी उसी को होता है जिसे चाहा जाए। मेरा ख्याल है कि साहिल पर कुछ देर चलते हैं ताकि नंगे पाँव को गीली रेत और समंदर की लहरें छूकर हमारे प्यार की गवाह बन सके। सिकंदर ने उसको मज़ीद अपने हिसार में ले लिया था। वो उठती हुई बोली, चलो सिकंदर, आज मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ इन हवाओं में उड़ती हुई इतनी दूर निकल जाऊं कि खुद को भी ढूंढना चाहूं तो ढूंढ ना पाऊं। सिकंदर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर बोला, और तुम्हारे परस्तार? मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, अक्सा ने कहा और गाड़ी से बाहर आ गई। वो सिकंदर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी थी। उनके कदमों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन दोनों ने ही एक दूसरे के कदमों से कदम मिलाकर चलने का अहद कर लिया है, और ये कदम उनके प्यार की राहों में एक साथ उठने वाले पहली बार कदम थे। दूसरी तरफ अयाज ने मतरबा की तरफ देखा और बोला, मेरा ख्याल है कि तुम्हें तालीम से ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं समझी नहीं सर, शरारत से मुस्कुरा रही थी। ये जो अभी सवाल पूछा है इसका क्या मतलब है? अयाज का लहजे में धीमा और अंदाज ठहरा हुआ था। मैंने तो यही पूछा है सर कि जिससे मोहब्बत की जाए उसको पाना ज़रूरी है, दैट्स ऑल। मतरबा अब भी शरारत से मुस्कुरा रही थी। तुम क्या चाहती हो कि इसका जवाब क्या होना चाहिए? फैज़ ने उल्टा उससे ही सवाल कर दिया था। मुझे क्या इल्म सर, मैंने कौन सा मोहब्बत की है? वो आखिरी लफ्ज़ अदा करते वक्त अयाज से नज़र चुरा गई तो मुस्कुराता हुआ बोला, आंखें झूठ नहीं बोलती मतरबा, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम मोहब्बत में गुम हो गई हो, और कोई ऐसा ज़रूर है जिसको तुम बहुत ही चाहती हो और उसको पाने की दिन दिन रात दुआएं करती रहती हो। अयाज उसकी आंखों में झांक चुका था। उसकी पूरी बात सुनकर वो भी अयाज की आंखों में देखती हुई बोली, सर माइंड ना कीजिएगा, ऐसा ही कुछ तो आपकी आंखें भी बता रही है। अयाज उसकी बात सुनकर चौंका और फिर अपनी चोरी पकड़े जाने पर हंसता हुआ बोला, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको पाने की जस्तजू मैंने कभी नहीं की मतरबा। चले, ये तो आपने माना कि आप किसी से मोहब्बत भी करते हैं। मतरबा ने कहा तो वो दुख से मुस्कुराया और बोला, मोहब्बत करने का हक हर इंसान को है और हर इंसान मोहब्बत ज़रूर करता है, उसका रंग और अंदाज मुख्तलिफ होता है। इसी तरह मैं भी एतराफ़ करता हूँ कि मैंने भी मोहब्बत की है और मैं भी उसकी पहली ही नज़र के तीर वाला घायल हुआ हूँ। सर वो कैसी है? अयाज को अच्छा लगने लगा था कि कोई उससे उसकी मोहब्बत के बारे में पूछे। अब मतरबा ने बात छेड़ दी तो वो लुत्फ़ महसूस करता हुआ बोला, वो बहुत अच्छी है। सिर्फ अच्छी या खूबसूरत भी है? मतरबा उससे बच्चों की तरह सवाल कर रही थी। वो बहुत खूबसूरत है। जवेरिया भाभी की तरह खूबसूरत है क्या? मतरबा ने शरीर अंदाज में उस जगह पर निशाना लगा दिया था जहाँ का घाव बहुत ही गहरा और अभी ताज़ा ताज़ा ही था। वो खामोश होकर रह गया और अपनी नज़रें किताब पर जमा ली।
سر میں نے پوچھا کہ کیا وہ جویریہ بھابھی کی طرح خوبصورت ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں؟ مطربہ نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو وہ چونکتا ہوا زبردستی کی مسکان ہونٹوں پر سجاتا ہوا بولا، نہیں جویریہ، میرا مطلب ہے کہ آپ کی بھابھی زیادہ خوبصورت ہے۔ واو، اس کا مطلب ہے کہ حارث بھائی کافی لکی ہے جو ان کو جویریہ جیسی خوبصورت اور پیاری سی شریک حیات ملی ہے۔ مطربہ اس سے مذاق کر رہی تھی یا اس کو ٹوہ کر رہی تھی کہ وہ جویریہ سے یا کسی اور سے محبت کرتا ہے، لیکن ایاز نے تو آج تک اس بات کا اظہار خود اپنے آپ سے بھی نہ کیا تھا کہ وہ جویریہ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کو اپنی چوری پکڑے جانے کا ڈر نہ تھا۔ جی، اس حوالے سے حارث صاحب خاصے لکی ہے کہ ان کو جویریہ جیسا شریک سفر ملا ہے۔ مطربہ اس کو مسکراتا دیکھ کر بولی، سر کیا آپ مجھے اپنی بہن بھی سمجھتے ہیں؟ ایاز نے اس کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ اس لڑکی کے ذہن میں پھر کوئی چلبلی سی شرارت چل رہی ہے۔ مسکراتا ہوا بولا، ہاں بالکل، جیسا کہ تم شمون کی بہن ہو بالکل ویسے ہی میری بھی بہن ہو۔ تو پھر کسی دن مجھے بھابھی سے ملوائے نا۔ ایاز اس کی فرمائش سن کر ہل گیا اور اس کو مطربہ بھی کھسکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ زوردار قہقہہ لگاتا ہوا بولا، مطربہ میرا خیال ہے کہ تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے کہا ہے کہ جس کو چاہا جائے اس کو پانا ضروری نہیں ہے۔ تو کیا آپ اب بھابھی سے ملتے نہیں ہیں؟ وہ روحان سے انداز میں بولی تھی۔ ایاز اپنی ہنسی پر قابو پاتا ہوا بولا، مائی ڈیئر سسٹر، جب وہ میری ہی نہ ہو سکی تو پھر وہ تمہاری بھابھی کیسے ہو گئی؟ اور رہ گئی اس سے ملنے کی تو میں اس سے ملتا ہی نہیں ہوں کیونکہ وہ اب کسی اور کی ہو گئی ہے۔ آخری فقرہ ادا کرتے وقت ایاز نے بمشکل اپنے نم لہجے پر قابو پایا تھا۔ اوہ، مطربہ افسوس کرتی ہوئی بولی، کیا ان کو پتا تھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے ان کو بتایا ہی نہیں۔ ایاز مسکراتے ہوئے اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اس کو سکون محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی تو ہے جو اسے جویریہ کی باتیں تو کر رہا ہے۔ واٹ بھائی، میرا مطلب ہے کہ سر، آپ نے ان کو ابھی تک بتایا ہی نہیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہو۔ مطربہ شوق تھی کہ ایاز بھی عجیب قسم کا بندہ ہے، جس سے محبت کرتا تھا اس کو بتایا ہی نہیں۔ چھوڑو مطربہ، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اب اسٹڈی پر توجہ دینا چاہیے کیونکہ اب ایگزامز بھی ہونے والے ہیں۔ اس نے کتاب کھول کر مطربہ کے سامنے رکھی اور پھر بولا، اگر خدا نخواستہ رزلٹ خراب آیا تو پتہ ہے شمون تو مجھے قتل ہی کر دے گا اور میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مجھ سے بھابھی کی اور باتیں شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ناراض لگ رہی تھی۔ ایاز نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کو دور سے شمون آتا ہوا دکھائی دیا تو ایاز مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شمون آ رہا ہے، اس کو بتاؤں کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ اوہ نو سر پلیز، ایاز بھائی نو پلیز۔ وہ سہم گئی تھی۔ اوکے ریلیکس، ایک کپ چائے پلا دو پھر نہیں بتاتا۔ وہ ایاز کی اتنی جلدی مان جانے پر ہنستی ہوئی اپنی کرسی سے اٹھی اور جانے ہی لگی تھی کہ شمون نے اس کو چٹیا سے پکڑ لیا اور بولا، ایک کپ میرے لیے بھی۔ وہ اوہ کی آواز نکالتی ہوئی بولی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ایاز بھائی کے لیے چائے لینے جا رہی ہوں؟ شمون نے اس کے بال چھوڑتے ہوئے ہنستا ہوا بولا، سیدھی سی بات ہے کہ تم ابھی پڑھ رہی ہو، کتابیں ادھر ہی پڑے ہونے کا مطلب ہے کہ تم اپنے استاد کے لیے خود چائے لینے جا رہی ہو۔ یو آر جینیس یار۔ ایاز نے شمون کی دلیل سن کر اس کو ہنستے ہوئے کہا تو مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوا ہنس کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مطربہ چلی گئی تو وہ ایاز سے مخاطب ہوا، سناؤ، کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی تمہیں ادھر کہ گھر کے اخراجات کا بوجھ کچھ تو کم ہو سکے اور اس طرح ایاز بھی مصروف ہو جائے گا۔ دوسری طرف، وعلیکم السلام، کیسی ہو انیکا؟ انیکا کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ایاز نے اس کی خیریت دریافت کی ہے۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ انیکا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا ہوں، بلکہ بہت ہی اچھا ہوں۔ تھینک یو سر۔ ایاز اس اچانک شکریہ پر حیران رہ گیا۔ تھینک یو فار واٹ؟ اس کا حیران ہونا فطری عمل تھا اور یہ سوال بھی اسی فطری عمل کا ہی حصہ تھا۔ آپ نے مجھے بھول دیا تھا۔ ایاز اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، مگر سچ نہ بتانے کا مطلب تھا کہ انیکا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن وہ استاد تھا اور اپنے مرتبے سے نیچے آ کر یہ بات نہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ پھول تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہاری بڑی بہن جویریہ کے لیے تھا۔ وہ تو میں نے اس کی بات پوری ہی نہ ہونے دی گئی تھی۔ انیکا بول پڑی، مجھے بہت اچھا لگا سر۔ جی مجھے بھی۔ اتنا سننا تھا کہ انیکا کی آنکھوں میں خوشگوارت پھیل گئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی ایاز کی طرف دیکھنے لگی تو ایاز ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا بولا، انیکا؟ جی سر۔ وہ چونکتی ہوئی بولی، گھر میں خاموشی کیوں ہے آج؟ ایاز نے جویریہ یا دوسرے کسی کو بھی نہ پا کر پوچھا تو انیکا مسکراتی ہوئی بولی، سر آپی اور ممی شاپنگ کے لیے گئی ہیں اور پاپا ایک فرینڈ کی پارٹی میں ہے، انصر بھائی ڈیوٹی پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم گھر پر اکیلی ہو؟ ایاز کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ جی سر، میں سمجھی نہیں۔
انیکا کی نظروں میں استفسار تھا۔ آج ہم ادھر لان میں ہی پڑھیں گے انیکا، اندر نہیں۔ ایاز کے منہ سے یہ سن کر انیکا اس کی بات کی گہرائی کو محسوس کرنے لگی اور سمجھتی ہی بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، ادھر پڑھنا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج چھٹی کر لیتے ہیں، کل پڑھ لیں گے۔ ایاز جانے کے لیے مڑا تو وہ فوراً بولی، نہیں نہیں سر پلیز، ایگزامز ہونے والے ہیں اور چھٹی میں افورڈ نہیں کر سکتی، جیسا آپ کہیں۔ وہ یہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی، یقینی طور پر وہ کتابیں ہی لینے گئی ہوگی۔ ایاز کا یہ بہترین فیصلہ اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کر گیا تھا، کیونکہ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ بصیر احمد اپنی شاندار گاڑی میں داخل ہوئے اور گاڑی سے اتر کر اندر جانے لگے تو ان دونوں کو لان میں پڑھتا دیکھ کر ان کی جانب بڑھ گئے۔ ایاز، آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھ کر پڑھ رہے ہو؟ وہ انیکا کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ ایاز کے بولنے سے پہلے ہی انیکا بول پڑی، پاپا گھر میں کوئی نہیں تھا تو سر ایاز نے بولا کہ ہم اندر نہیں بلکہ ادھر کھلے آسمان تلے پڑھیں گے۔ جسٹس بصیر احمد ایاز کی طرف گہری نیند سے بیدار ہونے والے انسان کی طرح دیکھنے لگے۔ ویل ڈن بوائے، وہ یہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئے تو ایاز کو اپنے فیصلے پر فخر ہونے لگا تھا۔ سر مطربہ کی اسٹڈی کیسی ہے؟ انیکا نے بات کو بڑھانا چاہا تو ایاز اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اچھی ہے، وہ بھی تمہاری طرح دلچسپی سے پڑھ رہی ہے۔ سر مجھے آپ کا فیصلہ بہت اچھا لگا ہے، تھینک یو سر۔ انیکا اس کے لان میں بیٹھ کر پڑھنے والے فیصلے کو سراہ رہی تھی۔ وہ ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا بولا، نمک حرام وہ ہوتا ہے جس نے چوری کا لقمہ کھایا ہو، اور ہماری ماں نے ہمیں اس گھر کی اترن پہنائی ہے اور ہم نے اس گھر کا نمک وہ کھایا ہے جس میں آپ سب کی مرضی شامل ہے۔ ہم سائمہ بوا کی بہت عزت کرتے ہیں۔ انیکا بات کو بڑھا رہی تھی، شکریہ، یہ تو آپ کی محبت ہے انیکا۔ محبت؟ وہ آہستگی سے بولی تھی جس کو ایاز نے سن لیا تھا۔ ایاز نے اس کو دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ انصر احمد گیٹ سے داخل ہوا۔ وہ پولیس یونیفارم میں تھا۔ وہ بھی بصیر احمد جیسا ریئیکٹ کرتا ہوا ان کی طرف بڑھا تو ایاز اور انیکا ایک بار پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیسے ہو ایاز؟ یہ پہلا موقع تھا کہ ایس پی انصر نے اس کا براہ راست حال پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فٹ فاٹ۔ تم لوگ آج لان میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو پڑھنے کے لیے ایک بہترین روم جو دیا ہوا ہے۔ انصر بھی حیران تھا۔ اس بار بھی انیکا کو ہی جواب دینا پڑا۔ بھائی ایکچولی مما اور جویریہ آپی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہے اور گھر میں کوئی بھی نہ تھا، تو سر ایاز بولے کہ ہم کھلے آسمان تلے ہی پڑھیں گے۔ انصر پولیس والا تھا، وہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچا اور مسکراتا ہوا بولا، تمہیں تو وطن کی حفاظت کے لیے سرحد پر ہونا چاہیے تھا۔ عزتوں کی حفاظت کرنا ہو تو پھر اپنے آپ کو عزت اور اخلاق کی سرحد کا پابند بنانا پڑتا ہے انصر صاحب۔ ایاز کی بات اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایاز کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم دلوں پر راج کرنے کا گر جانتے ہو ایاز، تمہاری اس بات نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ ویل ڈن یار، ویل ڈن۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھا فیصلہ کروا کے اس کے احترام میں اضافہ کیا تھا۔ انصر اس کے کندھے پر تھپکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دوسری طرف الیکشن کی آمد تھی اور ان دنوں میں ہمیشہ ہی تمام سیاستدانوں کی طرح نعمان عزت کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سیاسی ڈیرے پر کافی رش تھا۔ لان میں لگائی گئی کرسیوں پر وہ لوگ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جو گزشتہ 5 سال تک نعمان عزت کی مخالفت کرتے رہے تھے، لیکن ان کا کمال یہی تھا کہ وہ اپنے حریفوں کو ساتھ ملانے کے لیے ان کی ضروریات پوری کر دیا کرتے تھے، اور لوگ ان کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر ان کے حریف بھی حلیف بن جاتے تھے۔ یہی نعمان عزت کی سیاست کا کمال تھا، اور وہ اپنے اس فن میں طاق سمجھے جاتے تھے اور پولنگ والے دن اپنے سیاسی حریف کو اپنے خاصے مارجن سے شکست دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پارٹی کو یہ سیٹ نعمان عزت کی شخصیت اور ان کے ذہن کی مرہون منت تھی۔ پارٹی کی ہائی کمان چونکہ ان کے سرالیوں میں سے تھی، اس لیے اس سیٹ پر کسی اور کو الیکشن لڑوانے کا رسک ہائی کمان کسی طور نہ لے سکتی تھی۔ حارث نعمان کو سیاست کی ابجد بھی معلوم نہ تھی، اور شمون کو اپنی تعلیم اور پھر اعلیٰ ترین بزنس کی دلچسپی ہی سیاست کی طرف منہ نہ کرنے دیتی تھی۔ جہاں آرا بیگم نے اپنی NGO کے تحت جو فلاحی کام شروع کر رکھے تھے، وہ بھی نعمان عزت کا ووٹ بینک بڑھانے میں خاطر خواہ مددگار ثابت ہوتے تھے۔ اقصیٰ سمیع ملک کی نامور ماڈل کا بھی جہاں جہاں تعلق تھا، وہ بھی اپنے تعلقات کو استعمال کر کے نعمان عزت کی جیت میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔
جیسے ہی نعمان عزت آفس سے نکل کر ریشم کے ساتھ لان میں آئے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور بہت سے لوگوں کے منہ دوسرے لوگوں کی سماعتوں میں نعمان عزت کی نئی سیکرٹری کے بارے میں کچھ نہ کچھ نئی روحیں پھونکنے لگے تھے۔ ریشم کا حسن اور اس کا فگر کسی کو بھی پاگل بنا سکتا تھا۔ وہ باوقار انداز میں چلتی ہوئی نعمان عزت کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تو وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ لوگ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی درخواستوں کے مطابق کام کروانے کے لیے نعمان عزت کے پاس باری باری آتے اور وہ ریشم کو متعلقہ محکموں سے رابطہ کرنے کا کہتے تھے۔ ریشم اپنے پاس موجود ڈائری سے اس محکمے کا نمبر ملاتی اور مختصر تعارف کے بعد فون نعمان عزت کی طرف بڑھا دیتی تھی۔ نعمان عزت فون پر بات کر کے محکمہ کے افسران یا پھر متعلقہ عمل کو اپنی باوقار آواز میں حکم دیتے اور کسی کو درخواست بھی کرنی ہوتی تو کر دیتے تھے اور پھر دوسری طرف سے اوکے کی آواز سن کر سائل کی درخواست پر عمل ہو جاتا تھا۔ اس طرح نعمان عزت ایک گھرانے کا اہم ترین کام کروانے کے بعد اس گھر کے 5 یا 6 قیمتی ووٹوں کا صحیح حقدار بن جاتا تھا۔ ایسا صرف اسی وقت ہوتا تھا جب اسمبلیاں ختم ہونے والی ہوتی تھی اور الیکشن کا اعلان ہونے والا ہوتا تھا۔ باقی سارا عرصہ ہی نعمان عزت یا پھر ان جیسے سیاسی رہنما اپنے حلقے سے باہر یا پھر ملک سے باہر رہتے تھے۔ ان کے معصوم ووٹران کی شکل دیکھنے کو ترستے رہتے تھے ووٹر ان کی شکل دیکھنے کو ترستے رہتے تھے، کام نکلوانا تو دور کی بات تھی۔ نعمان عزت کافی کایا سیاستدان تھے، ان کو اپنا حلقے کے ووٹروں کے نام زبانی یاد تھے اور جن کا نام نہیں آتا تھا ان کو ان کی کاسٹ کے حوالے سے کہہ کر پکارتے تھے اور بزلہ سنجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہنسی مذاق اور پرانی باتیں کر کے دوسروں کو بھی ہنسانے کا کام الیکشن میں فتح کا باعث بنتا تھا۔ غریب اور معصوم ووٹر کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ ان کے لیڈر نے ان کی بات توجہ سے سنی ہے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا ہے۔ لیکن الیکشن گزرنے کے بعد سیاستدانوں کے اس حلقے سے فتح حاصل کرنے کے بعد حلقے کی عوام کو واقعی محسوس ہوتا تھا کہ ان کا لیڈر ان کے ساتھ حقیقت میں بھی مذاق ہی کر رہا ہے۔ ہر آنے والے کو گیٹ سے ہی کہہ کر لوٹا دیا جاتا تھا کہ صاحب اسلام آباد اہم اجلاس میں گئے ہیں، واپسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لوگ مایوس ہو کر لوٹتے اور من ہی من میں کئی سلواتیں لیڈر کو سناتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ کھلی کچہری آج سے 3 دن پہلے شروع ہوئی تھی، اس لیے ریشم کو بھی کسی کام میں کوئی دقت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ نعمان عزت کے پیچھے کھڑا سکندر ریشم کو گہری نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کو یہ لڑکی وہ نظر آ رہی تھی جو یہ نہ تھی، یعنی کچھ مجبوریوں کی بنا پر اس نے اپنا آپ گروی رکھا ہوا تھا۔ سکندر کا یہ اپنا اندازہ تھا، لیکن وہ نعمان عزت کے کسی بھی پرسنل کام میں بول کر اپنی نوکری نہ گنوانا چاہتا تھا۔ اگر ایک بار وہ یہاں سے نکل گیا تو پھر اس کے ہاتھ سے اقصیٰ کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپیوں کی جائیداد بھی نکل جاتی اور وہ سائمہ اور اپنا انتقام بھی نہ لے سکتا تھا۔ اس نے ریشم کی ٹوہ میں رہنے چھوڑ دیا اور اس کو اس کے حالات پر چھوڑ کر اپنے آپ کو اپنے پلان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نظر اقصیٰ کی جائیداد پر تھی اور وہ ابھی تک صرف اقصیٰ کی کمزوری بنا تھا اور اس کو اقصیٰ کی وہ کمزوری چاہیے تھی جس سے اقصیٰ بلیک میل ہو جاتی اور پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گرتی۔ ایسا ہو بھی چکا تھا، لیکن سکندر اس کام کو ابھی اپنے طور پر فائنل نہ سمجھتا تھا۔ اس کا مقصد نعمان عزت کو ایسی گزند پہنچانا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح ان گلیوں میں خاک چھانتا پھرتا۔ جتنا ظلم اس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے برداشت کیا تھا اور جتنی تکلیفیں اس کی آپا سائمہ نے سہی تھی، وہ ان سب کے حساب لینے کے لیے ابھی اقصیٰ اور اس کی جھولی میں گر جانا انتہائی کم تھا۔ وہ نعمان عزت کو کنگال کر دینا چاہتا تھا۔ اقصیٰ کے ساتھ وہ پیار محبت کا جھوٹا کھیل کھیلتا ہوا اس کی کوئی بہت ہی بڑی کمزوری کو ڈھونڈنے میں مگن تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بہت جلد ہی یہ کام بھی انجام دے پائے گا۔ الیکشن کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اس کو حارث نعمان کی شادی کی بھی تیاریاں کرنا تھی اور اس شادی میں اس کے والد چودھری سمیع اللہ کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بسنے والے تمام عزیزوں نے بھی شرکت کرنا تھی اور سکندر کو اس دن کا انتظار تھا جب وہ سمیع اللہ کا سامنا کرے گا۔ سمیع اللہ کا نام ذہن میں گونجتے ہی سکندر کے اعصاب تن کر رہ جاتے اور وہ نفرت سے زمین پر تھوک دیتا تھا۔ سمیع اللہ نے جیل میں اس پر ظلم و تشدد کی جو انتہا کروائی تھی، وہ ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ سکندر کو موت کی طرح بھاری لگا تھا۔ اس کو سائمہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی اہم قدم نہیں اٹھائے گا، کیونکہ سائمہ اس کہانی کا مرکزی کردار تھی جو داستان سمیع اللہ اور نعمان عزت نے مل کر لکھنے کی کوشش کی تھی۔
اس کے تمام خاندان والوں نے جس طرح سائمہ کو ذلیل کیا تھا وہ بھی اسی طرح نعمان عزت کو عزت دار لوگوں میں ذلیل کرنا چاہتی تھی، اور تقدیر اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم وقت تیار بھی تھی اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہوئی راہیں بھی کھول رہی تھی، جس کی مثالیں یہ تھی کہ سکندر کو نعمان عزت کا گارڈ، ڈرائیور اور خاص ملازم ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تھا، ریشم کو نعمان عزت کی پرسنل سیکرٹری بننے کا اعزاز تھا، اور ایاز کو نعمان عزت کے گھر میں اس کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے کا جو چانس ملا تھا وہ اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ عجیب سا اتفاق ہی تھا کہ نعمان عزت کے گھر میں یا ان کے ساتھ کام کرنے والے تینوں ہی افراد ایک ہی گھر سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ناآشنا تھے۔ نعمان عزت نے مسلسل 3 گھنٹے کام کیا تھا اور اب اس کی کھلی کچہری کا وقت بھی ختم ہو رہا تھا اور سائلوں کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور واپس اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد سائلین سے درخواستیں لینے کا کام ریشم کا تھا۔ وہ بھی اپنے طور پر محکموں کو کال کر کے سائلوں کے کام کروانے لگی تھی۔ جہاں جہاں نعمان عزت کی دستخط ضروری ہوتے وہ درخواستیں سکندر کو دیتی تو وہ اندر جا کر نعمان عزت سے دستخط کروا کے لے کر آتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس وقت نعمان عزت اپنے ہوش میں کم ہی ملتے تھے کیونکہ شراب ان کے حواس پر چھا کر ان کی سوجھ بوجھ چھین لیتی تھی۔ ریشم جیسے ہی کام نپٹا کر اندر داخل ہوئی تو اس کو انٹرکام کی گھنٹی نے پیچھے آفس جانے کا اندیا دیا تھا۔ وہ فائل اور دیگر کاغذات میز پر رکھتی ہوئی دوسرے آفس آ گئی جہاں شاندار بیڈ روم تھا اور شراب کی بوتلوں نے ایک الگ ہی شاندار ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس کے نتنوں میں شراب کی تیز بو نے گھس کر اس کے دماغ کو چکرا دیا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ سرجی بیڈ پر پڑے ہوئے اس کو اپنے پاس بلا رہے تھے۔ ریشم نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو نعمان عزت مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آنے لگے تو لڑکھڑا کر گرنے لگے تھے۔ ریشم نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تو وہ ریشم کی طرف مخمور انداز میں دیکھتے ہوئے بولے، مجھے کب تک تڑپاتی رہو گی ریشم؟ سرجی میرا سپنا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو۔ ریشم نے شراب کا بھوکا اپنے دماغ میں اتر جانے دیا تھا۔ مل جائے گا۔ نعمان عزت نشے میں چور چور تھے۔ وہ ریشم کے گالوں اور بدن پر شرارتیں کر رہے تھے۔ ایسے نہیں سرجی، پہلے کچھ دے اور پھر کچھ لے۔ وہ نعمان عزت کو نشے میں مدہوش دیکھ کر اس کی مدہوشی کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ نعمان عزت اس کے انداز پر ہنسنے لگے۔ اچھا، سودے بازی؟ نہیں سرجی، میری اتنی مجال کہاں کہ آپ سے سودے بازی کروں۔ یہ تو آپ کی محبت کا ایک چھوٹا سا تحفہ ہوگا میرے لیے۔ وہ لفظوں کے جال میں نعمان عزت کو پھانس رہی تھی اور نعمان عزت اس وقت اس کے حسن کا شکار کرنے کو تیار تھا۔ اس نے نعمان عزت کو آہستگی سے صوفے پر بٹھایا اور بولی، سرجی میں آپ کی غلامی کرنے کو تیار ہوں مگر… اس نے جان بوجھ کر الفاظ ادھورے چھوڑ دیے۔ مگر کیا؟ ریشم میری جان، کم آن، تمہیں سب کچھ ملے گا، وہ سب جس کی تم نے تمنا کی ہے۔ نعمان عزت ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بول رہے تھے۔ مجھے اور نہ تڑپاؤ، آ جاؤ میری باہوں میں، تم نے میرے حواس پر قبضہ کر لیا ہے، کم آن۔ نعمان عزت اس کو بلا رہے تھے لیکن وہ ان سے دور بیٹھ کیے دوسری طرف کھڑی تھی۔ چیک، ریشم بولی تو وہ زوردار کہکہا لگاتے ہوئے بولے، ڈیمانڈ؟ اچھا سا گھر، کس ایریا میں؟ پوش ایریا میں۔ ریشم لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگاتی جا رہی تھی اور پھر لوہا اپنی شکل بدلنے لگا۔ نعمان عزت نے لڑکھڑاتے ہوئے کاؤنٹر کی دراز سے ایک چیک بک نکالی اور ایک چیک پر سائن کرتے ہوئے بولے، یہ لو میری جان، اس میں جتنی بھی رقم بھرنا چاہو بھر لینا، مگر اب مجھے تڑپاؤ نہ، پلیز کم آن۔ نعمان عزت نے چیک ریشم کی طرف بڑھایا تو بلینک چیک پر دستخط دیکھتے ہوئے اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ میں تمہیں تمہاری مرضی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں ریشم۔ نعمان عزت اس کو باہوں میں لیتے ہوئے بولے اور ریشم کا دوپٹہ اتار دیا۔ میں تمہیں زبردستی حاصل کر سکتا تھا لیکن تم میں عجیب سی کشش ہے۔ آج تک میں نے اپنے اس شوق کی اتنی بڑی رقم ادا نہیں کی ہے۔ ریشم چند منٹوں بعد نعمان عزت کی پرسنل سیکرٹری بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے گالوں پر بہہ گئے تھے لیکن روح کو گھائل کرنے والے زخموں پر بلینک چیک نے ایسا مرہم رکھ دیا تھا کہ ریشم کو سب کچھ بھول گیا تھا۔ شمعون کی محبت، سائمہ کی ممتا، ایاز کا مستقبل، اپنی عزت اور وہ سب کچھ جو ان تینوں ماں بھائی اور خود ریشم نے بھی سوچا تھا، وہ خواب سچ ہو گئے تھے جن کو کبھی ریشم جاگتی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی۔ اب اس کی نیند کبھی بھی ٹرین کی تیز آواز سے خراب نہ ہوگی۔ اب اس کا کوئی بھی سپنا ادھورا نہ رہے گا۔ اب اس کا بھائی پھٹی ہوئی شرٹ اور پرانے بوٹوں کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جائے گا۔ اب اس کی ماں کو جج بصیر احمد کے گھر برتن مانجنے اور ان کے کھانے پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب وہ بھی اترن نہیں پہنے گی، وہ بھی کسی کا جھوٹا کھانا نہیں کھائے گی۔
اب کبھی بھی بارشوں میں ان کے چہروں پر چھت ٹپکنے کا خوف نہیں ہوگا۔ اقصیٰ کا بدن نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کے مراحل میں تھا۔ وہ ریمپ واک کرتی ہوئی اپنا کام مکمل کروا کے اتری ہی تھی کہ اس کو ہیروئن کی طلب ہونے لگی۔ اس نے اپنے بیگ میں دیکھا تو کوئی بھی پڑی نہ پا کر اس کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بدن کو نوچنے لگی تھی۔ اس کے ساتھی اور عملہ کے دوسرے لوگ اس کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور سکندر کو کال کرنے لگی۔ سکندر پلیز مجھے آ کر پک کر لو، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف کی آواز سننے کے بعد وہ پھر بولی، مہرین ہوٹل پہنچو فوراً، میں پارکنگ میں اپنی گاڑی میں موجود ہوں، پلیز دیر نہ کرنا ورنہ آج اقصیٰ مر جائے گی۔ اس نے کال ختم کی اور اپنا سامان سمیٹتی ہوئی پروڈیوسر سے ملی، اسے چیک لیا اور گرتی پڑتی اپنی گاڑی تک پہنچ گئی۔ اس نے اگلی طرف کا دروازہ کھول کر خود کو اندر گرا لیا۔ اس کی حالت بہت پتلی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بدن کو دانتوں سے کاٹنے لگی، کبھی اپنے بازو پر چٹکیاں کاٹنے لگتی تھی۔ اس کا چہرہ زردی مائل ہونے لگا تھا۔ سکندر مجھے بچا لو، وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ ہی اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اس کے بیگ میں ایک پڑیا سفید پاؤڈر کی لازمی ہو، لیکن وہ آج کیسے بھول گئی تھی؟ اس بات کا اس کو اندازہ نہ تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ گھر کیسے پہنچے گی۔ اس کو فوراً سکندر کا ہی خیال آیا تھا۔ وہی ایک ایسا بندہ تھا جو اس کے لیے اس مشکل وقت میں کچھ کر سکتا تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا تھا کہ سکندر نعمان عزت کے ساتھ شہر سے باہر نہ گیا تھا۔ اس نے ٹیکسی لے کر آنے کا کہا تھا۔ تقریباً 3 منٹ اقصیٰ پر قیامت بن کر گزرے تھے، لیکن سکندر نے پارکنگ میں اس کی گاڑی آسانی سے ڈھونڈ لی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اقصیٰ آڑی ترچھی ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی ہوئی تھی اور اپنے بدن کو کاٹ رہی تھی۔ سکندر کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اقصیٰ سفید زہر کا شکار بن چکی ہے اور اب اس کو اس کی طلب ہو رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اقصیٰ کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، کیا ہوا اقصیٰ؟ کیا ہوا ہے؟ اقصیٰ نے بمشکل آنکھیں کھولی اور سکندر کی باہوں میں خود کو پا کر خوش ہوتی ہوئی بولی، سکندر اپنی اقصیٰ کو بچا لو، مجھے بچا لو سکندر، مجھے سفید پاؤڈر کی طلب ہو رہی ہے، پلیز سکندر کچھ کرو، گھر چلیں۔ سکندر نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ تڑپ کر بولی، نہیں سکندر، میں اس حالت میں گھر نہیں جانا چاہتی، کچھ کرو سکندر۔ وہ دوبارہ اپنے بازوؤں کو کاٹنے لگی۔ سکندر زیر لب مسکرانے لگا۔ اس کو اقصیٰ کی جس کمزوری کی تلاش تھی وہ بھی قدرت نے اس کو مہیا کر دی تھی۔ سکندر نے اپنا موبائل نکالا اور ایک دوست کو کال کرنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس 10 منٹوں میں آ رہا ہوں۔ اس نے اقصیٰ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جانے کا کہا اور خود اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے گاڑی پارکنگ سے نکال کر شہر سے باہر جانے والی سڑک پر دوڑا دی۔ وہ بیک میرر سے اقصیٰ کی بگڑتی ہوئی حالت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ایسے کاموں کا ماہر تھا۔ اس نے جیل میں رہ کر ایسے ہی بہت سے لوگوں سے تعلقات بنائے ہوئے تھے جو چرس سے لے کر ہیروئن اور حشیش جیسے نشوں کے با اثر لوگ تھے، اور اگر اقصیٰ آج تڑپ رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس پاؤڈر کو اپنی رگوں میں کافی دیر سے اتار رہی تھی، ورنہ وہ اس بات کا برملا اظہار نہ کرتی کہ اس کے بدن کو سفید پاؤڈر کی ضرورت ہے۔ اب سکندر کے ہاتھوں میں اس کی بہت بڑی کمزوری آ گئی تھی۔ وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین پلان اپنے ذہن میں ترتیب دے چکا تھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو اقصیٰ کی بے حد ضرورت تھی، اور اقصیٰ اس کی طرف ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کہ ابھی اور کتنا فاصلہ باقی ہے۔ سکندر نے سڑک کنارے کھڑے آدمی کو پہچان لیا تھا۔ اس نے گاڑی اس کے پاس روکی اور ہارن بجایا تو سکندر کو پہچانتا ہوا اس کی جانب بھاگا آیا۔ اس نے ایک پڑیا سکندر کی جانب بڑھائی اور بولا، واہ واہ سکندر، کیا بات ہے یار، کم از کم 1 کروڑ کی تو ہوگی۔ اس کا اشارہ قیمتی گاڑی کی طرف تھا۔ سکندر نے جیب سے روپے نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور بولا، ہیلو، یہ رکھو ببلو، یہ رکھو، اور بادشاہ سے کہنا کہ میرے ساتھ رابطہ کرے۔ ببلو نے پیسے جیب میں ڈالے اور سکندر کو سلام کرتا ہوا پتلی گلی سے نکل گیا۔ سکندر نے پڑی اقصیٰ کی طرف بڑھائی تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے پڑی کو کھولا اور اپنا کام کرنے لگی۔ اس نے ناک کے راستے اس زہر کو اپنے رگوں میں اتارا اور گردن کو سیٹ سے لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ سکندر نے گاڑی ایک بار پھر واپس گھر جانے والی سڑک پر دوڑا دی تو چند منٹ کی ڈرائیو پر اقصیٰ کی آواز سکندر کی سماعتوں سے ٹکرائی، شکریہ سکندر۔ اس کے ساتھ ہی اقصیٰ نے پچھلی سیٹ سے اپنی باہیں سکندر کی گردن کے حمائل کر دی تھیں۔ سکندر نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، تم میری جان ہو اقصیٰ ڈارلنگ، آئی لو یو سکندر۔ اقصیٰ نے اس کی گردن پر محبت کی مہر ثبت کی تو مسکراتا ہوا بولا، اب کدھر کا پروگرام ہے؟ وہاں لے چلو جہاں کوئی نہ ہو۔ اقصیٰ کی مخمور لہجے میں بھرپور آواز آئی تو وہ بولا، تمہاری نیت ٹھیک نہیں لگتی مجھے، وہ قہقہ لگاتی ہوئی بولی، ڈر تو مجھے تم سے ہونا چاہیے یار،
وہ اب خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے چونکہ بلیک تھے اس لیے ان کے دیکھے جانے کا ڈر نہ تھا، لیکن سکندر محتاط ڈرائیور تھا، وہ کوئی بھی رسک لینے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر موڑی اور ایک جگہ گاڑی کھڑی کر دی اور پیچھے کی جانب گھوما تو اقصیٰ پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی اس کو دعوت گناہ دے رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی بچ جانے کا جشن اس انداز میں منانا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس نے باہر کی فضا میں لمبے لمبے سانس لیے اور خود کو نارمل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے اقصیٰ کے قدموں کی چاپ سنی اور واپس پلٹا تو اقصیٰ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، مرد کی مردانگی اور بہادر کی بہادری عورت کی اس سخت وار سے کم ہی بچتی ہے سکندر۔ سکندر ایک ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا، اقصیٰ میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہارے بدن اور تمہاری مجبوریوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تم نے آج میری جان بچائی ہے سکندر۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں لے آیا کیونکہ اقصیٰ جیسی مشہور ماڈل گرل کا اس طرح سنسان روڈ پر دیکھا جانا اقصیٰ کے لیے ہی خطرناک تو تھا ہی، مگر نعمان عزت کی عزت پر بھی حرف آ سکتا تھا۔ سکندر کی عقل مندی پر وہ قائل ہو گئی تھی۔ میں تمہاری جان نہ بچاتا تو کوئی اور بچا لیتا، کیا اس کو بھی تم اس طرح؟ سکندر، اقصیٰ نے اس کی بات کاٹ دی اور چیخنے والے انداز میں بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں سکندر، تو پھر اس محبت کو عبادت بن جانے دو اقصیٰ، گنہگار مت بنو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی محبت کو گالی دوں، پلیز اقصیٰ، محبت کو پاکیزہ ہی رہنے دو، سکندر نے کہا تو اقصیٰ اس کی اس ادا پر قربان ہو گئی۔ وہ سکندر کی طرف پیار سے دیکھتی ہوئی بولی، سکندر تم واقعی میرے مقدر کے سکندر ہو، تم نے آج پوری کی پوری اقصیٰ کو جیت لیا ہے۔ اقصیٰ کی آنکھوں میں پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ سکندر نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور بولا، یہ میری طرف سے تمہاری زندگی بچ جانے پر ایک حقیر سا تحفہ۔ اقصیٰ اس جگہ کو چومتی ہوئی بولی، یہ حقیر نہیں، میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے سکندر، میں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ سکندر نے گاڑی گھر کی جانب دوڑا دی۔ اقصیٰ نے گھر پہنچ کر گاڑی سے اترنے میں دیر نہ لگائی تھی کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ نعمان عزت اسی طرف ہی آ رہے تھے اور وہ اس حالت میں ان کا سامنا نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کہاں سے آ رہے ہو سکندر؟ نعمان عزت کا لہجہ مشکوک بھی تھا اور کچھ تلخ بھی تھا۔ سر، اقصیٰ میڈم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے شو سے ہی مجھے کال کی تھی۔ نعمان عزت سکندر کے جواب میں مطمئن نظر آنے لگے تھے۔ شام کو تیار رہنا، اسلام آباد جانا ہے، وہاں پر 3-4 دن لگ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے تو سکندر نے جی سر اتنی اونچی آواز میں کہا تھا کہ نعمان عزت اس کا جواب ضرور سن لیں۔ نعمان عزت لنچ کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گرد لگی ہوئی کرسیوں پر حارث نعمان، جہاں آرا بیگم اور مطربہ براجمان تھے۔ اقصیٰ اپنے کمرے میں تھی جبکہ شمعون یونیورسٹی سے ہی ابھی نہ آیا تھا۔ ہاں بھائی، کیسی چل رہی ہے تمہاری اسٹڈی؟ نعمان عزت مطربہ سے مخاطب ہوئے تو وہ سنجیدگی سے بولی، بابا جان بہت اچھی، کیونکہ ایاز بھائی کے پڑھانے اور سمجھانے کا انداز بہت پیارا ہے۔ گڈ، ویسے بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ اس لڑکے میں شرم و حیا ہے۔ نعمان عزت ایاز کی تعریف میں بولے، وہ کون ہے بابا جان؟ حارث نعمان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ شمعون کا کلاس فیلو ہے، اچھا لڑکا ہے، میں اس سے مل چکا ہوں۔ نعمان عزت کسی بھی شخص کی یوں ہی تعریف نہیں کیا کرتے تھے، اس بات کا سبھی کو علم تھا۔ اور تم سناؤ، جویریہ سے بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے حارث کو چھیڑا تو وہ شرماتا ہوا بولا، میں کیوں اس سے بات کروں گا؟ سبھی ہنسنے لگے۔ جانے دو، مجھے سب معلوم ہے۔ جہارا بیگم بولی تو وہ کھسیانی سے ہنسی سے ان کی طرف دیکھتا ہوا فوراً بولا، مما آپ بھی کمال کرتی ہے، وہ کال تو کسی بزنس مین کی ہوتی ہے۔ اس کی بوکھلاہٹ پر نعمان عزت کا جاندار قہقہا لگا تھا، اسے کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ نعمان عزت کی بات سن کر حارث نعمان بھی کھل کر ہنسنے لگا۔ آپ لوگ جج صاحب سے بات کریں اور شادی کی تاریخ فکس کریں نا۔ جہارا بیگم حارث کی شادی کے لیے بے چین و بے قرار ہو رہی تھی۔ ان کی بات سنتے ہوئے نعمان عزت جذبات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، اچھی بات ہے، اب اس الو کی ایک نہیں سنوں گا، میں بھی چاہتا ہوں کہ گھر میں بہو آئے اور پھر جویریہ جتنی خوبصورت ہے اس گھر میں اور بھی اجالا ہو جائے گا۔ آخری فقرہ انہوں نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شرماتا ہوا بولا، بابا آپ انکل بصیر سے ابھی بات کریں نا پلیز، پھر الیکشن آ جانا ہے اور مجھے بھی دوسرے ملک میں ٹائم لگنا ہے۔ ہاں یار، یہ کام الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے، میں آج ہی اس سے بات کر لوں گا۔ کھانا کھایا گیا تو بولے، اگر میں اور وہ الو دونوں دوست ہی ایک ڈیٹ پر آمادہ ہو جائے تو تم سب کو وہ فیصلہ ماننا ہوگا، بولو۔ ڈن بابا جان، حارث نعمان فوراً پرجوش انداز میں بولا تھا۔ اس کی جوشیلی آواز سے مطربہ اور جہاں آرا کے ساتھ ساتھ نعمان عزت بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ ویڈیو ویسے ہی لمبا ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پسند ضرور آئے گا، اور آ رہا ہے تو ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔
ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔